سی بات ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ جمہوری ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ہے اور اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ تو جب اکثریت مسلمانوں کی ملک میں بستی ہے، اسمبلی میں بھی اکثریت مسلمان تھی جنہوں نے بل کو پاس کر دیا، اور ہم سب کو یقین ہے کہ سینٹ میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا فکر ہے؟ جب وہ مسلمان ہیں اپنے مسلمانی کا ضرور اظہار کریں گے، یقیناً کریں گے۔ نہیں کریں گے تو پھر ان کو اپنے اسلام کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ ہم نے جو لیبل لگایا ہوا ہے اور اسلامی جمہوریہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ کے اندر، تو اس پر کوئی شک تو نہیں پڑ گیا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس پر اپنے اوپر شک میں نہیں لوگوں کو ڈالیں گے، وہ جمہوری نمائندے ہیں، تو انشاءاللہ اکثریت کی تائید میں وہ اس بل کو ضرور پاس کریں گے۔ بل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے لا تسبوا اصحابی، ہم بھی یہ کہتے ہیں اصحاب کو گالی نہ دو، جو حضور نے کہا ہے بل بھی یہی کہتا ہے ان کو گالی نہ دو۔ جو گالی دیتا ہے یار، کافر بھی گالی کو اچھا نہیں سمجھتا، کافر بھی گالی کو، ہاں جو غلیظ ترین کافر ہے میں اس کی بات نہیں کرتا، تو وہ اگر کوئی گالی دیتا ہے ڈر تو اس کو ہے۔ تو آسان سی بات تو یہ ہے، دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ صحابی ہیں، حسن و حسین، عائشہ، حفصہ، ابو بکر و عمر صحابی ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں صحابی آل بیت ایک ہیں، آل بیت کو بھی رتبہ صحابیت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ صحابیت کا رتبہ ان کو نہ ملتا تو یہ رتبہ کہاں ہوتا؟ بعض نسبی لحاظ سے آل ہو جانا رتبہ نہیں ملتا جب تک کہ نبی کی آل بننے کے لیے نبی پر ایمان نہ لایا جائے۔ تو وہ صحابیہ یا صحابیات بنے تو تب اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ رتبے والے ہیں، ان کو گالی نہ دو۔ کوئی علی کو گالی دے تو اس کی زبان بھی کھینچنی چاہیے، جو ابو بکر کو دے تو اس کی زبان بھی نکالنی چاہیے۔ پھر یہی کہتا ہے، ہمیں امید ہے کہ جب علماء سارے مسلمان سارے اس پر متفق ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ حضرات کی کوشش ضرور جو ہے وہ کارآمد ہوگی، اور انشاءاللہ یہ گالیاں روکی جائیں گی اور روک کر انشاءاللہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔